جو اس میں کا ہوتا ہے ایک مطلوب تصوری اور دوسرا مطلوب تصدیقی۔ مطلوب تصوری کا اکتساب کیسے ہوتا ہے؟ تعریف سے، یعنی مؤلف اور قول شارح سے، جبکہ مطلوب تصدیقی کا اکتساب دلیل سے ہوتا ہے، جسے حجت کہتے ہیں۔ اور ان کی تصورات ہی تصدیقات پر مقدم ہوتے ہیں، اس لیے تصورات کا اکتساب جس تعریف سے ہوتا ہے اس تعریف کا بھی ذکر پہلے ہونا چاہیے۔ تصورات مقدم ہے نا، اور تصورات کا اکتساب تعریف سے ہوتا ہے، اس لیے تعریف کا ذکر پہلے ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف نے تعریف اور اس کے اقسام کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد پھر دلیل کی تعریف کی ہے، جس سے تصدیقات کا اکتساب ہوتا ہے۔ ولما كان اكتساب المطلوب التصوری بالتعریف واکتساب التصدیقی بالدلیل، اور جبکہ مطلوب تصوری کا اکتساب تعریف سے اور مطلوب تصدیقی کا اکتساب دلیل سے ہوتا ہے۔ وَكَانَتِ التَّصَوُّرَاتُ مُقَدِّمَةً عَلَى التَّصْدِيقَاتِ، اور تصورات تصدیقات پر کیا ہوتے ہیں؟ مقدم ہوتے ہیں۔ قدمہ تفصیل التعریف، تو تعریف کی تفصیل کو مقدم کیا، بحیث یعلم منہ تعریف و اقسام، اس طور سے کہ اس سے اس کے اقسام کی بھی تعریف معلوم ہو جائے۔ فقال، مصنف نے کہا، ثم التعریف اما حقیقی و اما لفظی، تعریف کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، تعریف حقیقی اور تعریف لفظی۔ کیونکہ تعریف سے مقصود یا تو صورت غیر حاصلہ کی تحصیل ہوتی ہے، یا تعریف سے مقصود محض مطلوب لفظ کی تفصیل۔ تعریف سے مقصود یا تو صورت غیر حاصلہ کی تحصیل ہے، یا تعریف کا مقصد صرف اور صرف مطلوب لفظ کی تفصیل، اس لفظ کا کیا معنی اور مطلوب ہے بس یہی جاننا ہے۔ اب اگر تعریف سے کسی صورت غیر حاصلہ کی تحصیل مقصود ہے، تو اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ جس صورت غیر حاصلہ کی تحصیل مقصود ہے، اس صورت کا وجود نفس الامر میں یہ معلوم ہے یا نہیں؟ وہ صورت نفس الامر میں موجود ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ صورت نفس الامر میں موجود ہے، یا یہ ہے کہ نفس الامر میں
اس کا وجود معلوم نہیں۔ اگر ایسی صورت غیر حاصلہ کی تحصیل مقصود ہے جس کا وجود نفس الامر میں معلوم ہو، جس کا وجود نفس الامر میں معلوم ہو تو وہ تعریف بحسب الحقیقت، تو کیا ہے وہ تعریف بحسب الحقیقت۔ اور اگر نفس الامر میں اس کا وجود معلوم نہیں ہے تو وہ تعریف بحسب الاسم۔ اور اگر تعریف سے صرف مدلول لفظ کی تفسیر مقصود ہو تو وہ تعریف لفظی۔ سمجھ گئے؟ تو ابتداءً تعریف کی دو قسمیں ہیں، کیا کیا؟ تعریف حقیقی اور تعریف لفظی۔ پھر تعریف حقیقی کی دو قسمیں، تعریف بحسب الحقیقت اور تعریف بحسب الاسم۔ سمجھ گئے؟ کیسے تقسیم ہوئی کہ تعریف سے یا تو صورت غیر حاصلہ کی تحصیل مقصود ہے یا اس سے مدلول لفظ کی تفسیر مقصود۔ اگر صورت غیر حاصلہ کی تحصیل مقصود ہے تو یہ تعریف حقیقی، اور اگر مدلول لفظ کی تفسیر مقصود ہے تو تعریف لفظی۔ اب تعریف حقیقی کی پھر دو قسمیں، ایک تعریف بحسب الحقیقت اور ایک تعریف بحسب الاسم۔ کیونکہ جس صورت غیر حاصلہ کی تحصیل مقصود ہے نفس الامر میں یا تو اس کا وجود معلوم ہے یا معلوم نہیں۔ اگر نفس الامر میں اس کا وجود معلوم ہے، یہ معلوم ہے کہ نفس الامر میں یہ موجود ہے تو تعریف بحسب الحقیقت۔ اور اگر نفس الامر میں اس کا وجود معلوم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تعریف بحسب الاسم۔ دیکھو فقال، تو کہا ثم تعریف اما حقیقی، پھر تعریف یا تو حقیقی ہوگی، یقصد بہ تحصیل صورت غیر حاصلۃ، جس سے صورت غیر حاصلہ کی تحصیل مقصود۔ فَإِنْ عُلِمَ وُجُودُهَا، تو اگر اس کا وجود معلوم ہو فَبِحَسْبِ الْحَقِیقَةِ، تو کیا ہے تعریف بحسب الحقیقت، اے فَهُوَ تعریف بحسب الحقیقت، یعنی وہ تعریف بحسب الحقیقت، وَإِلَّا فَبِحَسْبِ الاسم، ورنہ کیا ہے تعریف بحسب الاسم۔ وَإِمَّا لفظی، اور تعریف یا تو لفظی ہوگی، یقصد بہ تفسیر مدلول اللفظ، جس سے مدلول لفظ کی تفسیر مقصود ہے۔ فعلم ان التعریف اما ان يحصل فی الذہن صورتا غیر حاصلۃ او یفید تمییز صورت حاصلۃ اما اداها۔ جان لو کی تعریف ذہن میں یا تو صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرائے گی، جو صورت حاصل نہیں ہے اسے حاصل کرائے گی، یا صورت حاصلہ کو اس کے ما عدا سے، اس کے اغیار سے ممتاز کرنے کا فائدہ دے گی۔ تعریف کا دونوں کام ہے، کبھی صورت غیر حاصلہ کو حاصل کراتی ہے اور کبھی صورت ذہن میں حاصل رہتی، لیکن وہ صورت ممتاز نہیں ہوتی،
تو اس کے مادہ سے ممتاز کرنے کے لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے کسی آدمی کا تصور پہلے ہی سے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی صورت پہلے سے ذہن میں حاصل کہ وہ شخص ایسا، اس کا حلیہ ایسا ہے، اور سب کچھ اس کے بارے میں ذہن میں معلوم ہو، ساری صورت ذہن میں حاصل. لیکن شخصی طور پر آدمی پہچانتا نہیں ہے کہ وہ صاحب جن کا تصور میرے ذہن میں پہلے سے ہے وہ صاحب ہی ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہوتا نا ایسا؟ کسی شخصیت کے تعلق سے پہلے سے ذہن میں کوئی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ فلاں شخصیت ایسی ہے ویسی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ چہرے سے نہیں پہچان کہ وہ صاحب وہی، تو اس کی تعریف کی جاتی ہے. یہاں مقصد تحصیل نہیں ہے بلکہ مقصد تمیز یعنی ممتاز کرنا. الثانی لفظی، تو دوسری قسم اس میں کیا ہے؟ لفظی. اذ فائدہ معرفت کون لفظ بذائے معنی معین، اس لیے کہ اس کا فائدہ صرف یہ جاننا ہے کہ لفظ کی وضع معنی معین کے مقابل میں. کا قولنا الغضم فرو الاسد، جیسے کہ ہم کہیں الغضم فرو الاسد. تو یہاں مقصد صرف یہ جاننا ہے کہ غضنفر کا معنی کیا ہے، بس یہی جاننا. تو اس کی تعریف کر دی کہ الغضنفر و الاسد، تو یہ تعریف لفظی. وذالک قد یکون مفردا، اور یہ تعریف یعنی تعریف لفظی کبھی مفرد ہوتی ہے. کما ذکرنا، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، یہ غضنفر کی تعریف کس سے کی گئی؟ اسد سے. اور اسد کیا ہے؟ مفرد ہے. وقد یکون مرکبا، اور کبھی یہ تعریف یعنی تعریف لفظی مرکب بھی ہوتی ہے. کا تعریفات الوجود، جیسے کہ کس کی تعریف؟ وجود کی تعریف. تو وجود کی تعریف کیا ہے؟ کیا تعریف ہے وجود کی؟ مثلاً وجود کی تعریف ہے الشیء الثابت. تو الشیء الثابت یہ کیا ہے؟ مرکب. حیث صرح العلماء بأنها لفظیۃ، اس طور سے کہ علماء نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ تعریف کیا ہے؟ لفظی. والاول اما ان يحصل في الذهن صورة علماء وجودها بحسب نفسه، اور پہلی قسم یعنی جب تعریف کا مقصد صورت غیر حاصلہ کی تحصیل، تعریف کا مقصد صورت غیر حاصلہ کی تحصیل ہو، وہ ذہن میں یا تو ایسی صورت حاصل کرائے گی علماء وجودها بحسب نفس الامر، جس کا نفس الامر کے اعتبار سے وجود معلوم، کا تعریف انسان بأنه حیوان ناطق، جیسے انسان کی یہ تعریف جو کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو انسان کا وجود نفس الامر میں معلوم ہے کہ نہیں؟
یہ معلوم ہے نا کہ نفس الامر میں انسان موجود ہے. اچھا، اور حیولا کی تعریف جو ہے تو حیولا کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں کہ نفس الامر میں حیولا موجود ہے؟ نہیں معلوم ہے کیا جسم میں ہے؟ حیولا جسم میں ہے کہ حیولا میں جسم ہے؟ چلو، اولا یا نفس الامر میں اس کا وجود معلوم نہ ہو، بِأَنْ لَا يُحَصِّلَ إِلَّا صُورَةً لَا وُجُودَ لَهَا إِلَّا بِحَسْبِ الْاصْطِلَاحِ، اس دور سے کہ وہ ایسی صورت ہی حاصل کرائے جس کا نفس الامر میں وجود نہیں بلکہ اس کا وجود صرف اصطلاح کے اعتبار سے. اس کا وجود صرف کس اعتبار سے؟ اصطلاح کے اعتبار سے. یعنی اہل اصطلاح نے کوئی خاص اپنی اصطلاح بنا لی اور اسی سے اس کا وجود سمجھا جاتا. باقی نفس الامر میں اگر اسے تلاش کیا جائے تو اس کا وجود نفس الامر میں کہیں معلوم نہیں. اولا یا اس کا وجود نفس الامر میں معلوم نہ ہو، بِأَنْ لَا يُحَصِّلَ، اس طور سے کہ وہ ایسی ہی صورت حاصل کرائے اس کا وجود صرف اصطلاح کے اعتبار سے ہو، یعنی ماہیات اعتباریہ کا تعریف الکلمۃ بِأَنَّهَا لفظ وضع لمعنى مفرد. مثلا کلمہ کی تعریف کی وہ ایسا لفظ ہے جس کی وضع معنی مفرد کے لیے ہوئی ہو. فالاول تعریف بحسب الحقیقت، تو اگر نفس الامر میں اس کا وجود معلوم ہے تو یہ کیا ہے؟ تعریف بحسب الحقیقت. والثانی بحسب الاسم، اور دوسری قسم یعنی نفس الامر کے اعتبار سے اس کا وجود معلوم نہیں ہے تو یہ تعریف بحسب الاسم. وقد اشار المحقق الطوسی الى ان التعریف اللفظی يناسب باللغہ، اور محقق طوسی نے بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تعریف لفظی لغت کے مناسب ہے اور تعریف حقیقی غیر لغت کے مناسب. لا یقال. اب یہاں سے ایک سوال، مگر سائل کو غیر ہی منع کر دیا جا رہا ہے، اس کا منہ بند کر دیا جا رہا ہے کہ لا یقال بولنا مت. لأننا نقول، اس لیے کہ تم نے اگر زبان کھول دی ہاں تو ہم بھی زبان کھولیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعریف حقیقی کی دو قسم کی گئی ہے، ایک تعریف بحسب الحقیقت اور دوسری تعریف بحسب الاسم. حالانکہ تعریف بحسب الحقیقت یہ تو وہی تعریف حقیقی ہے، وہ کیا ہے؟ اب تعریف حقیقی کی جو قسم ہوئی تعریف بحسب الحقیقت، تقسیم ہوئی جو تعریف بحسب الحقیقت اور تعریف بحسب الاسم کی طرف، تو یہ ہے تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ. شے کی تقسیم خصوصی کی طرف اور غیر کی طرف، کیونکہ تعریف بحسب الحقیقت کوئی تعریف حقیقی ہی ہے. اب جب تعریف حقیقی کی دو قسمیں کی گئیں، تعریف بحسب الحقیقت اور تعریف بحسب الاسم، تو یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ اور تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ یہ باطل. لا یقال، یہ نہ کہا جائے تقسیم الحقیقی الی ما ہوا بحسب الحقیقہ،
ویلا ما ہوا بحسب الاسم تقسیم لنفسه ویلا غیری، تعریف حقیقی کی تقسیم اس کی طرف جو بحسب الحقیقت ہے، ویلا ما ہوا بحسب الاسم، اور اس کی طرف جو بحسب الاسم ہے تقسیم لنفسه ویلا غیری، یہ شے کی تقسیم اس کی ذات اور غیر کی طرف، لئننا نقول، اس لیے کہ ہم جواب دیں گے۔ جواب ظاہر ہے کہ تعریف حقیقی جو مقسم ہے، اس مقسم کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرائے، جو صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرائے، خواہ اس کا وجود نفس الامر میں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، تو بالکل عام۔ اور تعریف بحسب الحقیقت جو اس کی قسم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسی صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرائے جس کا وجود نفس الامر میں معلوم ہو، تو یہ خاص ہے اس سے، ہے نا خاص۔ تو مقسم یہاں پر عام ہے، مقسم کا مطلب ہے یعنی تعریف حقیقی جو مقسم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرائے، عام ازی کہ اس کا وجود نفس امر میں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ اور تعریف بحسب الحقیقت جو اس کی قسم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرائے جس کا وجود نفس الامر میں معلوم ہو، تو یہ خاص ہے اس سے۔ تو یہ تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ نہیں، لأن نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے اراد المصنف قدس سرہ بالحقیقی، مصنف قدس سرہ نے حقیقی سے مراد لیا ہے ما یفید معرفت ماہیت الشیء، جو ماہیت شیء کی معرفت کا فائدہ دے، عام من ان تکون تلک الماہیت موجودۃ او لا، عام ازیں کی وہ ماہیت موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ وَبِمَا ہوا بِحَسْبِ الْحَقِیقَةِ، اور بحسب الحقیقت جو ہے اس کی قسم ہے، اس سے مراد یہ لیا ما یفید معرفت الحقیقت الموجودہ، جو اس حقیقت کی معرفت کا فائدہ دے جو حقیقت نفس الامر میں موجود۔ وَبِمَا ہوا بحسب الاسم، اور جو بحسب الاسم ہے اس سے مراد یہ لیا کہ جو حقیقت اعتباریہ کی معرفت کا فائدہ دے، الاصطلاحیہ جو خالص اصطلاحی، اس کا وجود محض اصطلاح پر موقوف، ورنہ نفس الامر میں اسے تلاش کیا جائے تو چراغ لے کر کے ڈھونڈا جائے تب بھی ہاں وہ حقیقت نہیں ملے گی۔ اب نفس الامر میں حی اللہ کو تلاش کیا جائے دن کے اجالے میں یا رات میں ٹارچ لے کر کے تلاش کیا جائے، یہ حی اللہ ہے کہاں جس نے خامسہ والوں کو پریشان کر رکھا ہے، تو کہیں نظر آئے گا؟ کما یظہر لک من الضبط، جیسا کہ وجہ ضبط سے یہ بات آپ کے لیے ظاہر ہوتی۔ ثم الشیخ ابن الحاجب ذکر فی تعریف اللفظی،